گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خاں بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے یا رسول اللہ، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، اور اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا حسن مصطفیٰ رضا خاں بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بہت شاندار جلسہ ہے، عظیم الشان مجمع ہے۔ گزارش ہے کہ جب تک میں حدیث شریف پڑھوں آپ سمجھو چاہے نہ سمجھو، مر اٹھنا نہیں، اس نیت سے بیٹھو کہ میں حدیث رسول سن رہا ہوں۔ کیا سن رہا ہوں؟ حدیث۔ وہ الفاظ میں آپ کو سناؤں گا جو حضور اپنے صحابہ کو سناتے تھے، تو سمجھو گے بھی تو بھی ثواب ہوگا، نہ سمجھو گے تو بھی ثواب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، پھر آیت کی روشنی میں تقریر شروع کروں گا انشاءاللہ۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب الاذان، مشکوٰۃ شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب فضل الاذان فصل اول، حدیث نمبر 2، سطر 21، 22، 23، 24۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہو زراۃ لا یسمع التاذین حتی اذا قضى النداء اقبل حتی اذا صوب ادبر الشیطان حتی اذا قضى التصویب اقبل حتی یخطر بین المرء ونفسہ یقول اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہتے ہو پانچوں ٹائم، مسجد میں اللہ اکبر کہتے نا اذان، ایک وقت بھی اذان نہ ہوگی تو پورے محلہ والا گناہ گار ہو جائے گا۔ مسجد میں پانچوں ٹائم اذان دینا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہو گے تو حضور فرماتے شیطان پوری بستی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ کتنے دور بھاگتا ہے؟ تو مسلم شریف کے کتاب الصلاۃ باب الاذان میں ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کتاب ایزان الاجر میں ہے قبر پہ اذان دینے کے بیان میں، کہ جب کوئی سنی اللہ اکبر کہتا تو شیطان 36 میل 55 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ باپ رے، تو بم میں بھی اتنا پاور نہیں ہے جتنا اللہ اکبر میں پاور ہے۔ نہیں، ارے 55 کلومیٹر کس کو کہتے ہیں بابا؟ یہ تو رائے گنج سے آگے چلا جائے گا، نہیں چلا جائے گا؟ یہاں سے 24 کلومیٹر 24 کلومیٹر ہے، اور 55 کلومیٹر رائے گنج یہاں سے 12 تب تو 12 ہی 55 کلومیٹر۔ تو ہم ایک بار چاہتے ہیں کہ آپ کے محلہ سے شیطان کو پہلے بھگا دیں، پھر حدیث پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ سارا مجمع کہو اللہ اکبر۔ اتنے لوگ ہو، یہ تو روڈے پہ رہ گیا۔ ارے اس کو 55 کیا 100 کلومیٹر بھگاؤ نا بابا، پیار سے بولو نا سب آدمی اللہ اکبر۔ بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا۔ دیتے رہیے، دینے والا رکیے گا مت، دیتے رہیے۔ نام بولے نہ بولے دینے والے کا نام حضور کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ ہم بولے نہ بولے کیا ہوتا ہے؟ حضور جان لے کے دیا ہے۔
ہے نا بھائی؟ سبحان اللہ. تو بھاگ گیا. مگر یہ مفتی علاء الدین صاحب ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مولانا گلزار ثقافی جو ہمارے ساتھ آئے. حدیث شریف میں جیسے اللہ اکبر ختم ہوا نا اذان، بڑا مردود ہے، بڑا پاور ہے. سرکار فرماتے بھاگ گیا، اذان ختم ہوئی اللہ اکبر تو پھر آ گیا. بھگائے تھے 55 کلومیٹر، پھر آ گیا. اب جلسہ میں تو نہیں آیا، چاروں طرف گھوم رہا ہے کہ بھگائے ہو نکلو جلسہ سے، آج پتہ چلاتے ہیں. اور اس کو پتہ نہیں کہ بریلی کا مولوی آیا ہے، آج سنی شیطان تم کو پتہ چلا دے گا. ایسا پتہ چلاؤں گا کہ قیامت تک سنی کے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا، مگر ذرا سا انتظار کرنا ہوگا. سبحان اللہ. میں نے کہا حضور پھر آ گیا. بولے پھر آ گیا؟ ہاں حضور پھر آ گیا. بھگانا ہے تو سرکار فرماتے نمازی بنو تو شیطان بھاگے گا. اب اس میں سنی ہونا، اکثر بے نمازی بیٹھے، یہی تو رونا ہے. اکثر بے نمازی بیٹھا ہے. خدا کرے کہ ہر سنی نمازی ہو جائے. آمین بولو نا. جتنے بھائی بہنیں دونوں نمازی ہو جائے. آمین بولو. تو یہ کیسے بھاگتا ہے شیطان نماز پڑھنے سے؟ حضور فرماتے اذا صوبہ، جب تکبیر پڑھو گے، اللہ اکبر، اللہ تکبیر نہیں ہوتی نا نماز کے لیے، پھر بھاگ جائے گا. کتنا دور؟ 55 کلومیٹر. عجب کہو گے اللہ اکبر. نیت باندھے. کہاں پر نیت باندھتے ہو آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ اٹھائیے نا. ایسے کان میں سٹائیے انگوٹھا، ایسے نہیں کہ ایسے کان میں اللہ. یہاں ابو داؤد شریف میں تحت السرہ، امام شافعی کے ماننے والے فرماتے فوق السرہ. یہاں جو کونوں امام کو نہ مانتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ، جو کونوں امام کو نہیں مانتا بولتے یہاں بات ہو. یہاں ابو الحقانی ابھی کرسی پر بیٹھا ہے، کسی کو ماں نے دودھ پلایا تو ایک حدیث بتا دو کہ نبی نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہے. ہاتھ باندھا ہے تو نبی نے ناف کے نیچے باندھا ہے. بولو نا سبحان اللہ. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. یہاں باندھو. یہاں پر تو حدیثیں نہیں ہیں، ہم یہاں باندھتے ہیں کیونکہ نبی نے یہاں باندھا ہے. شافعی مسلم کہتے ہیں یہاں باندھو، یہ بھی ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، سینہ پر تو کہیں نہیں ہے کہ باندھو. جب نیت باندھ لیے کہو گے سبحانک اللہم بحمدک، تو نبی فرماتے شیطان جو بھاگ گیا تھا 55 کلومیٹر پھر آ گیا. اب کہاں آیا جانتے ہو؟ مسجد میں ہوں، مسجد میں آ گیا. گھر میں ہوں، گھر میں آ گیا. خانقاہ میں ہوں، خانقاہ میں آ گیا. کہے کو آ گیا؟ نبی فرماتے حتی یخطر بین المرء و نفسہ. اب نمازی کو وسوسہ ڈالتا ہے. کیا کہتا ہے نماز میں شیطان نمازی کو؟ اے نمازی، نماز پڑھتے ہو، اب 5 مہینہ پہلے جو 500 روپیہ فلانے کو دیے تھے بھولا گئے ہو؟ تو نمازی کہتا الحمدللہ رب العالمین، من میں کہتا 500 روپیہ تو بھولا گئے تھے. دیکھو نمازے میں، بخاری شریف ہم نے کہا ہے، بخاری اذکر کذا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، نماز پڑھنے گئے تو شیطان جھگڑا نمازے میں یاد کرا دیتا. جلسہ کا چندہ نمازے میں یاد کرا دیا. آپ لوگوں کو نہیں، مولویوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے نماز میں. مولوی کو بھائی، مفتی پیر کو بھی. کیا ہے حدیث شریف میں؟ غور سے سنیے گا. نماز پڑھ لیا 4 رکعت پڑھ لیے تو شیطان بھولوا دیتا ہے. بولتے مولانا 3 پڑھے ہو، ایک اور پڑھنا ہے. ہم پڑھ گئے چکر میں 3 پڑھے کہ 4 پڑھے، یادیں نہیں ہے. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نماز نہیں ہوتا ہے تو ایک اور پڑھوا دیتا ہے. 4 رکعت ہو چکی تھی، کم وقت ایک اور پڑھوا دیا. تو آپ لوگ بولیے ذرا پیار سے، نماز ہوئی؟ بولو نا بابا. کچھ نہیں ہوئی. آپ لوگ مفتی صاحب ہیں تو کیا فتویٰ دے دیا؟ نماز ہو گئی. نماز سنو، مسئلہ سمجھو، مسئلہ سمجھو. اللہ اکبر. بیوی یاد آئی، نماز ہو گئی. ماں یاد آئی، نماز ہو گئی. جلسہ یاد آیا، نماز ہو گئی. تجارت یاد آئی، نماز ہو گئی. وہ تو ادھر والوں سے پوچھنا کل کے بدھوار، بیوی یاد آتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، اور حضور کی یاد آئے تو نماز کیوں نہ ہو جائے گی؟ بولو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو بولو نا سبحان اللہ. تو بولو. ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکن حسن والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی.
ہم بمبئی میں تقریر کر رہے تھے تو ایک ملا آیا, ملا سمجھے اپنا نہیں ادھر والا, وہ بھی سمجھ گیا کیا؟ ارے تب تو اچھے لوگ ہو یار. بولے مولانا صاحب کہیں نماز میں شیطان آتا ہے. ہم نے کہا کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ جب حضور نے کہا آتا ہے تو آتا ہے, ہم نے تو نہیں کہا, حضور نے کہا ہے نا. کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ کہا دارالعلوم دیوبند سے. میں نے کہا تب نہیں سمجھو گے. کہا ہے؟ بولے وہاں پہلے بند لگا ہوا ہے تو سمجھے گا کہا, کھولے گا تب نہ سمجھے گا کہ نہیں. بند میں وہ بھی دیوبند ہے تو سمجھے گا کیا؟ بولیے نا سبحان اللہ. ہم نے کہا مولانا ہم سنیوں کے نماز میں شیطان آتا ہے, بہکاتا ہے. ہم نے کہا ملا جی آپ لوگوں کے نماز میں شیطان نہیں آتا ہے کیا؟ بولے نہیں, ہم لوگوں کے نماز میں شیطان کبھی نہیں آتا ہے. تو میں نے کہا شیطان نے سوچا ہوگا یہ تو برادری والا ہے, شیطان وہاں نہ جاتا ہے جہاں ایمان کا مال ہوتا ہے. تو ایک بار اور شیطان کو بھگا دو, پیار سے بولو اللہ اکبر. بھگاتے رہنا بھگاتے رہنا. اب ایک حدیث اور اس کے بعد تقریر شروع. دیکھیے میں سب کا حوالہ دے رہا ہوں ہے نا, اور نوٹ ہو رہا ہے نا نوٹ. اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا جانے کے بعد بھی میرے, اب فون پر بھی کہہ دے گا حضور یہ حدیث غلط ہے, تو میں اس کو 50,000 روپیہ انعام دوں گا. قیامت تو آ سکتی ہے. 42 سال سے تقریر کر رہا ہوں, 42 سال سے, 42 سال سے, مگر الحمدللہ جہاں گیا اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 179. قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. حضور فرماتے کہیں سے تم کہو یا نبی سلام علیکہ, کہیں سے, آرادی قاسم پور سے کہو, یا کلکتہ سے کہو, یا بہار سے کہو, یا بریلی شریف سے کہو, کہیں سے کہو نا نبی, میں کہیں سے کہو نا یا نبی سلام علیکہ. تم کہو گے بنگال سے تو میں مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں. اب بتائیے یہاں سے کہا وہیں سے سن لیا, اور سننے کے بعد نبی فرماتے رد علیہ السلام, یہیں سے میں تمہارے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں. تو ضرورت ہے کہ ایک بار نبی کو محبت سے سلام کریں اور کہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ. بولو پیار سے بولو مصطفیٰ جانے رحمت پہ, شمع بد میں ہدایت پہ. یہ بولتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک تو کہتے ہو, تم لوگوں کا نہیں سنتے ہیں, سنیوں کا تو سن ہی لیتے ہیں. ہے کہ نہیں سمجھے؟ یوں سمجھو آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو قعود میں, قعود سمجھے بیٹھ کے جو تشہد پڑھتے ہیں, تو اس میں کیا کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. نماز میں نبی کو سلام نہ کرو گے تو ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی. سلام کرو تب نماز قبول, اور نہیں سلام کرو تو نماز ہوئی ہی نہیں. قبول کیا, نماز ہوئی ہی نہیں. اور زور سے نہ کہنا اے بھائی, نماز میں نبی کو سلام زور سے نہ کرنا, من میں. کتنا من میں کہ داہنا والا بھی نہ سنے اور بایاں والا بھی نہ سنے. چپکے سے کہو نا یا نبی السلام علیکہ یا نبی, چپکے سے کہو. تو حدیث میں ہے کہ نمازی جو چپکے سے نبی کو سلام کرتا ہے حضور وہ سلام بھی سن لیتے ہیں. ابھی تو نماز والا سن لیا تو جلسہ والا نہیں سنیں گے. سبحان اللہ بولو نا, سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک بار کہو یا نبی سلام علیکہ, محبت سے بولو یا نبی سلام علیکہ. اب میں حدیث شروع, اب تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, سنتے رہو, عمل بھی ٹھیک کرو, عقیدہ بھی ٹھیک کرو. الٹو بخاری شریف جلد ثانی پارہ 20, ٹھیک ہے, صفحہ 920, باب فوہا العبدی ماوہا, حدیث نمبر 1-70-24. قال اخبرنا عبداللہ ان محمدن صلی اللہ تعالی وسلم را جبریل لہو 600 جنائن. حضور جب شب معراج گئے, شب معراج رجب کے مہینے میں ہے نا, 27ویں شب میں, تو جب سدرہ پہ گئے نا تو کیا دیکھا حضور نے کہ جبریل کو اللہ نے 600 پڑھ دیا ہے. کتنے پر ہے جبریل کو؟ 600. ایک پر کتنا بڑا ہے معلوم ہے کتنا بڑا ہے؟ روح البیان جلد خامس پارہ 15 فی تفسیر سورۃ الاسراء صفحہ 119 17-19-20. کل جناح قد صد الافق ما بین المشرق والمغرب. ایک پر جبریل پھیلا دے تو مشرق کے اس کونا میں,
ایک پر کو پھیلا دے تو مغرب کے اس کونا میں، اور طاقت کتنی؟ اگر 2 پر سے جبریل 7 طبق زمین آسمان کو دبا دے تو ٹکڑا ٹکڑا بنا ڈالے۔ تو بولو جنتی، جب 2 پر کا یہ عالم ہے تو 600 کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب پر کا یہ عالم ہے تو جبریل کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب جبریل کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ شب معراج ہے، لا مکان کی منزل ہے۔ آقا نے عرض کیا، مولا تو نے جبریل کو 600 پر عطا کیا، مجھے کیا عطا کیا؟ تو سنیو محبوب کا مقام سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ میں نے یقیناً جبریل کو 600 پر دیا، مگر آپ کے گیسو سمجھے نا، چولے پاک، بنگلہ میں چول کہتے ہیں نا، آپ سمجھ گئے نا، آپ کے چولے پاک کا ایک ہی بال اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جبریل کے 600 پر بھی اتنے پسند نہیں ہیں۔ یہی نہ ہوتا جبریل پر پھیلاتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک لیتا ہے، لو قیامت کی منزل ہوگی، آپ کے گنہگار غلام ہوں گے، اور آپ کے گیسو کے صدقے میں آپ کے گنہگار غلاموں کو بخشا جائے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ کرم کی گھٹا گیسو مشک ساؤ، لو قیبر رحمت پہ لاکھوں سلام، اور استاد زمن فرماتے ہیں ان کے گیسو نہیں، گیسو مانے بال مبارک، ان کے گیسو نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور ان کے ابرو نہیں، 2 قبلوں کی یکجائی ہے۔ اب آگے جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو گئے بہار آئی ہے۔ جبکہ حضور کے سر میں کتنے بال مبارک تھے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے؟ تو لکھو حضور کے سر میں کتنے بال مبارک گیسوئے مبارک تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان میرے نبی کی کہ صحابہ نے بال مبارک تک گن کے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بال مبارک تھے؟ 12 لاکھ، نہ لکھ سکو تو اس میں نوٹ ہو رہا ہے، 12,13,323، 12,13,323 حضور کے سر میں تھے بال مبارک، داڑھی مبارک کے چھوڑ کر۔ اور بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 776 سطر 1، وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلَحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ، نبی کے کل بال مبارک 20 سفید ہوئے تھے، 20 سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔ اور شمائل ترمذی صفحہ 33 سطر 4-5، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر الدہن فی راسه والتسریح فی لحیتہ، ہمارے آقا بالوں میں تیل بہت ڈالتے تھے اور داڑھی میں کنگھا بہت فرماتے تھے۔ سر میں تیل ڈالنا نبی کی سنت، بولو سر میں تیل ڈالنا، اور داڑھی میں کنگھا کرنا، بولو نا بابا، نبی کی سنت۔ اور جس کے پاس داڑھی نہیں ہو تو وہ کہاں کنگھا کرے گا؟ ناک پہ کرے گا۔ کیسا سنی ہو بھائی، نبی کی سنت پر مشین چلاتے ہو؟ کیسا سنی ہو تم جو نبی کی سنت کو زندہ نہیں کرتے ہو؟ داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھنا بھی نبی کی سنت ہے، میں اور داڑھی میں کنگھا کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو، حضرت عائشہ فرماتی کبھی کبھی رات میں جب حضور تشریف لے جاتے سونے کے لیے تو میں حضور کے سر میں اتنا تیل ڈالتی کہ تکیے کا اوپر والا غلاف جو ہوتا تھا تیل سے بھیگ جاتا، اور تیل کی بوندیں ٹپک ٹپک کر سرکار کے رخسار مبارک پہ آنے لگتی تھیں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں، بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ آج کل کچھ نوجوانوں نے بولے حضور تیل نہیں ڈالتے ہیں بال خراب ہو جائے گا، اس لیے سر میں ایسا درد ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر بولتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا، یار دوا دے دیا، چشمہ دے دیا، ٹھیک کیا نہیں ہوتا ہے، تو اس کا علاج میرے پاس ہے، سر کا درد ٹھیک کرنا ہے تو کل رات سے جب سونا تو سر میں بغیر تیل ڈالے مت سونا، یہ ڈال کر سونا کہ نبی کی سنت ہے، تو سنت پہ بھی عمل ہوتا رہے گا، اور سنت کے صدقے میں سر کا درد بھی ٹھیک ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، سر میں تیل ڈال کر سویا کرو۔ چنانچہ سنیے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 561 فصل ثالث حدیث نمبر 2 سطر 21 22 23 24، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجری اذ قلت یا رسول اللہ هل يكون أحد من الحسنة كعدد نجوم السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر، فقلت يا رسول الله فأين حسنات أبي بكر، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر۔ سبحان اللہ۔
اب ترجمہ کروں گا تو لگے گا بنگال کے آرادی قاسم پور میں نہیں ہے، لگے گا مدینے کی گلیوں میں آ گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو 2 شعر میں سنانا چاہتا ہوں، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو تو سنا دیتا ہوں۔ شاعر کہتا یا رسول اللہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اور موت جب مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے، موت کو بھی آرزو میری بڑی اچھی لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو چاندنی رات ہے، چاندنی سمجھ گئے نا، اندھیری رات نہیں، چاندنی، چاند سورج چاند چمک رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے، اور حضور سرکار مدینہ اپنی بیوی، کون بیوی؟ حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس گود کی معراج ہو رہی ہوگی جس گود میں میرے نبی کا سر رہا ہوگا۔ آپ لوگ کبھی جس کی شادی ہو گئی ہے بیوی ہے، کبھی بیوی کے گود میں سر رکھ کے سوئے ہیں؟ بولو نا حضور سنی ہے، شرم آتی ہے، اسی میں شرم آ رہی ہے۔ نہیں سوئے تو گناہ نہیں ہے، اگر بیوی زندہ ہو تو کبھی 2 منٹ سونا ضرور ہے تاکہ نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ بیوی کے گود میں سر رکھ کر سو جانا نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اب سنو، حضرت عائشہ خدمت کر رہی ہے بال مبارک میں، حضرت عائشہ خدمت کر رہی ہے، خدمت کرتے کرتے تیل ڈالتی تھی نا حضور کے سر میں، تیل ڈالتی تھی، تو کہا حضور ایک سوال ہے، کہا پوچھو تو۔ بولے آسمان میں جتنے ستارے ہیں کوئی غلام ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں؟ حضرت عائشہ کا یہ سوال بتاتا کہ ان کا عقیدہ تھا میرے نبی کو پتا ہے کہ ستارے کتنے ہیں۔ یہ بدھو ٹوپی والا اب تک نہیں سمجھا، کہتا نبی نہیں جانتے ہیں، اپنا گندا عقیدہ اپنے پاس رکھنا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ وہی ہے جو بی بی عائشہ کا عقیدہ ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ کہ آسمانوں میں کیا ہے نبی کو پتا ہے، اور زمینوں میں کیا ہے میرے نبی کو پتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نے خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا عائشہ میرا عمر ہے، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سرکار میرے باپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار نے کہا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک پلے میں، ابو بکر کی ایک نیکی ایک پلے میں، تو ابو بکر کی ایک نیکی عمر کے سارے نیکیوں پہ بھاری ہے۔ اور ایک نیکی کون ہے؟ نماز والی نہیں، روزہ والی نہیں۔ غار ثور میں آپ لوگ گئے کوئی حج کرنے؟ اسٹیج پر مجمع میں کوئی حاجی نہیں ہے؟ بابے کوئی حاجی نہیں ہے کہاں؟ اچھا چلو ایک آدمی تو ہے نا۔ ارے باپ رے باپ، اتنا پیسہ کہاں رکھے ہو آپ لوگ جی؟ اب تک مدینہ نہیں جا رہے ہو تو پیسہ کہاں رکھے ہو؟ بینک میں رکھے ہو؟ ارے اللہ نے مال دیا ہے تو چلے جاؤ نا مدینہ۔ یہ دیکھو نا مولانا گلزار ثقافی کشن گنج میں ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں آفس ہے، ہم بھی ہر سال انہی کے ٹور میں جاتے ہیں جو بیٹھے ہیں۔ جانا ہو عمرہ کرنے حج کرنے، مولانا علاء الدین سے رابطہ کرو، یہاں کے علماء سے رابطہ کرو، یہ گلزار میاں سے رابطہ کرا دیں گے، سنی بن کے جاؤ گے، سنی بن کے واپس آ جاؤ گے۔ سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ۔ بہت علماء ان کے ٹور میں رہتے ہیں، میں ان کے ٹور میں مکہ میں بھی تقریر کرتا ہوں اور مدینہ میں بھی تقریر کرتا ہوں، اور سارے حاجیوں کو اپنے ساتھ طواف بھی کرا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مولانا گلزار ثقافی یہاں بیٹھے ہیں، ان سے رابطہ کرنا، آپ کو ان سے رابطہ ہو جائے گا۔ چلو مدینہ چلو مدینہ، کیا کرتے ہو پیسہ رکھ کر کے؟ اللہ نے مال دیا ہے تو گنبد خضرا کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا انشاءاللہ تو بولیے۔ تو ایک نیکی غار ثور میں ہجرت کی رات جو حضور یار غار کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، اور سب سوراخ بند کر دیا، ایک سوراخ میں تلوار لگا دیا۔ سانپ نے کہا ہٹاؤ، کہا نہیں ہٹاؤں گا۔ بولے کاٹوں گا، بولے جتنا کاٹنا ہے کاٹو، جان دے سکتا ہوں، حرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ سانپ ڈستا رہا، یار غار نے جان دینا پسند کیا، حرکت نہ کی کہ نبی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ نبی بیدار ہوئے تو جہاں سانپ کاٹا تھا نا، سانپ معلوم ہے نا واقعہ، تو حضور نے کہا کیا تھو کے پاک، لعاب پاک کو لگایا، نکال کے وہاں لگا دیا، لگاتے ہی سانپ کا زہر ختم۔ جو کہتے اب سمجھے جو کہتے نبی ہماری طرح ہے تو لڑیے گا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے تو کہیے گا تمہارے خاندان میں کسی بچے کو سانپ نہیں بچھو کاٹے، بچھو
दिल्ली के हजरत जी को कहो तो थूक लगावे तो बच्चा भी मर जाएगा, हजरत जी भी मर जाएगा। अरे तुम थूको तो स्टेशनों पर लिखा हमने देखा है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है। एक जगह देखा यहाँ थूकोगे तो 200 रुपया लगेगा जुर्माना। अबे बुद्धू कब समझेगा, तुम थूकोगे तो 200 जुर्माना लगेगा और नबी थूक देंगे तो बरकत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। चुनांचे बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, जिल्दे सानी और जिल्दे अव्वल में भी है, सफ़ा 891 के 70-23 के ऊपर है। अनस क़ाल कान नबी वाशजान्नास वाजवदन्नास। हजरत अनस फरमाते पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हमारे नबी पैदा हुए। हाँ, वैसा न पैदा हुआ न है न होगा। बोलो न पैदा हुआ न है और न पैदा होगा। क्यों? आला हजरत फरमाते हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और मौलाना हसन रजा खां बरेलवी फरमाते या रसूल अल्लाह आसमां गर तेरे तलबों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद नाई तेरे दीदार की था और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। बोलो जैसे हुजूर है वैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा मोहब्बत से बोलो ना, हुजूर जैसा। चुनांचे बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 3 सवा 94 17 21 22 23 24 मुस्तखर अबू बकर हत्ता इस्तवा फी सफ व तक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फलम्मा इंसरफ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या अबा बकर मा मनका अन तस्बत इज़ा मरतुका फक़ाल अबू बकर मा कान लि इब्न अबी कुहाफा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई साहब हुजूर बीमार है, ए भाई हुजूर बीमार है तो हुजूर ने क्या फरमाया, अबू बकर आज तुम नमाज पढ़ा दो, आज तुम इमामत कर दो। तो हुक्म हुआ तो गए मस्जिद नबी में मुसल्ले पर, इमामत के मुसल्ले पर अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह पढ़े जैसे कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बुखारी शरीफ में फ़वक़त फ़ी नफ्सी खिफ़ा, हुजूर ने तबीयत में हल्कापन महसूस किया। तो गुंबद खदरा जो है वो हुजूर का घर था, गुंबद खदरा हुजूर का घर था, ये मस्जिद नबी है। तो हुजूर घर से बाहर निकल गए, तो निकल गए तो अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, ऐसे तिरछी ऐसे देखे हुजूर आ रहे हैं, अर्रहमान रहीम हुजूर आ रहे हैं, नमाज भी पढ़ाने का हुजूर आ रहे हैं। अब बताओ नमाज भी हो रही है और हुजूर को भी देख रहे हैं। आखिर बर्दाश्त न हुआ, सूरह फातिहा ख़त्म हुई, मुसल्ले इमामत से हट गए, हम मुक्तदी वाले सब में पीछे जाके खड़े हो गए। तो हुजूर ने ये न कहा अरे इमाम साहेब काहे को हट गए, नमाज बातिल हो गई नहीं। तक़द्दम रसूलुल्लाह, हुजूर आगे बढ़े, मुसल्ले इमामत पे जाके खड़े हो गए और वहीं से नमाज पढ़ाना शुरू फरमा दिया जहाँ से हजरत अबू बकर ने छोड़ दी थी, बीचे से शुरू कर दिया। और जब ख़त्म हुई नमाज तो हुजूर ने कहा अबू बकर, मैंने न कहा था इमामत करो, सरकार ने कहा अबू बकर मैंने कहा था नमाज पढ़ाओ, तो किसी ने कहा था पीछे हटो। अर्ज का हुजूर अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर की ये मजाल के मैं आगे रहूं, हुजूर पीछे रहे, मुझसे नहीं हो सकता है। बुखारी शरीफ में नमाज दोहराई नहीं गई, सबकी हो गई। तो बोलो जब सहाबा की नमाज बीच में हुजूर आए देख के हो रही है, तो हम के नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो ना नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह। चुनांचे सुनिए बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 686 हदीस नंबर 1 बाबा साईं बसक रब्बुक मकाम महमूदा। हदीस नंबर 1789 अन आदम इब्न अली क़ाल समिअतु इब्न उमर यक़ूल इन्नन नास युसिरून यौमल क़ियामति जुसन कुल्लु उम्मतिन तत्बउ नबिय्या व यक़ूलून या फलानु इश्फा हत्ता तंतहि शफ़ाअतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका यौम यबअसुहुल्लाहु अल मक़ामल महमूद। भाई साहब इस हदीस को बहुत प्यार से सुनना, मगर एक सवाल का जवाब दो पहले, ताकि हदीस आसानी से समझ पाओ। सब आदमी बोलना क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? पीछे वाले नहीं जानते हैं क्या?
सब बोलो ना, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? क्यों आएगी? ना आएगी तो क्या होगा? ना आएगी तो क्या होगा? अल्लाह तो जानता है जन्नत में कौन जाएगा, अल्लाह जानता है जहन्नम में कौन जाएगा। तो क़यामत कायम करने की हमारी अक़ल क़ती ज़रूरत ही क्या है? तो रहमत ने जवाब दिया, ए बंदो, अगर बिला क़यामत कायम किए, मैंने जन्नती को जन्नत में भेज दिया और जहन्नमी को जहन्नम में भेज दिया, तो मेरे महबूब के सर पर शफाअत का ताज कौन देखेगा? उम्मत को, गुनहगार को पुलिसराज से बचाता कौन देखेगा? उम्मत को कौसर का जाम पिलाते कौन देखेगा? फकत इतना सबब है इन काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और सुनो मारजुन नबुव्वत की एक हदीस, फिर इसके बाद इसकी तशरीह करता हूँ। क़ाल अल्लाह ताला सल या मोहम्मद, शबे मेराज अल्लाह ने, महबूब मांगो, मांगो क्या मांगना है? हबीब ने अर्ज़ किया, उम्मत मांगता, उम्मत, उम्मत। क्या मांगता हूँ? तो अल्लाह ने बस 70,000 माफ किया, अब मांगो। कहा उम्मत मांगता हूँ। कहा 70,000 माफ किया। 700 बार खुदा ने फरमाया और 700 बार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा उम्मत मांगता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब कब तक उम्मत ही मांगते रहोगे? तो अर्ज़ किया, मौला मौला मैं मांगने वाला हूँ, तू माफ़ फरमाने वाला है। तो इरशाद क्या हुआ ये तो सुनो। का मुस्तफ़ा अगर मैं चाहूँ तो आज ही सबको माफ़ कर दूँ, मेरी रहमत का पता चल जाएगा, तेरी शफाअत का पता न चलेगा। इसलिए लो आपके कहने से एक हिस्सा को आज माफ़ कर देता हूँ, अब क़यामत आएगी तो आपके कहने से 2 हिस्सा को क़यामत में माफ़ करूँगा, ताकि क़यामत में ये पता चले कि अदालत खुदा की होगी, शफाअत मुस्तफ़ा की होगी। अदालत खुदा की होगी, वकालत मुस्तफ़ा की होगी। आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, और फिर के गली गली तबाह, ठोकर सबकी खाई को, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? अरे रिसाला असला के आला हजरत, असला के आला हजरत मौलाना अबुल हक्कानी साहिब। अरे बाप रे बाप, मैं लंदन गया, अमेरिका गया, हॉलैंड गया, फ्रांस गया, जर्मन गया, अफ्रीका, लसेथो, हरारे, मोज़म्बिक, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हैदराबाद, सिंध, कितने मुल्क में मैंने तकरीर किया। मगर जहाँ गए इंडिया के बाहर, वहाँ के दीवानों को क्या देखा, हर जलसे में मसले की आला हजरत का नारा लगा रहा था। अरे इंडिया के बाहर भी लगा रहा था। तो आप काहे को डर रहे हैं? सब आदमी जोर से न कहना चाहिए मसले के आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। यही लगता है इंडिया के बाहर भी पूरी दुनिया में नारा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो क़यामत आएगी ना बाबू, अरे बाप रे बाप, नफ्स एक बहुत गौर से सुनना। तो सबसे पहले लोग जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के बाद, कहेंगे बाबा आदम अंत अबुल बशर, हमारी शफात कीजिए ना, जन्नत में दाखिल कराइए ना। तो सुनिएगा आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी इला इब्राहीम, हमसे न होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हमसे क्यों? हमको अपनी पड़ी, अपनी फिक्र है कि हम क्या जवाब देंगे। हमारे गैर इब्राहिम के पास जाओ। आदम ने ना कहा अल्लाह के पास जाओ, इब्राहिम के पास जाओ। इब्राहिम ने कहा मूसा, हर नबी ने किसी नबी ने ना कहा अल्लाह के पास जाओ। एक बार गौर से सुनिएगा, किसी नबी ने ना कहा अल्लाह के पास जाओ। क्यों? नबी जानते थे कि जब हम डायरेक्ट नहीं जा सकते तो ये कैसे जाए। एक बात और सुनो, हर नबी ने भेजा एक नबी के बाद, किसी ने ना कहा अल्लाह के पास जाओ। तो उनसे पूछिएगा कल, जो कहते हैं नबी वली से ना मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, उनसे पूछो तू क़यामत में क्या करेगा, कि जब नबी डायरेक्ट नहीं जा रहा है तो तू कैसे चला जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो तू कैसे डायरेक्ट चला जाएगा? आप सुन्नी की बात, तो इतना चालाक होशियार है, कभी पंडवा शरीफ, कभी अजमेर शरीफ, कभी कछौसा शरीफ, कभी बरेली शरीफ, दर पे जा के आदत बना रहा है। क़यामत में आदत काम आएगी, हम यके बात गिरे हर नबी के दर पे जाकर मांग लेंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनाओ, हजरत ईसा के पास गए तो हजरत ईसा ने कहा क्या देखते हो, इज़हबू इला मुहम्मद इला खातिमिल अंबिया, जाओ ना नबियों के खातिम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद। अब गौर से सुनिएगा, है बड़े ठंडे से समझाता हूँ।
ہر نبی نے کہا نفسی نفسی نفسی. کیا کہا ہر نبی نے؟ اے بولو نا سب آدمی, کیا کہا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کو اپنی پڑھی ہم سے نہ ہوگا, ہم سے نہ ہوگا. ہر نبی نے کیا کہا؟ مگر اپنے نبی کی شان تو دیکھو. ہر نبی سے گزرتے ہوئے جب اپنے نبی کے پاس گئے نا, اور نبی نے دیکھا نا ہم کو, آپ کو, ہمارے نبی نے, تو ہمارے نبی نے نہ کہا نفسی نفسی نفسی, ہر نبی نے کہا نفسی نفسی نفسی. اور امام الانبیاء نے دیکھا تو دیکھتے ہی کہا امتی امتی امتی. بولیے پیار سے بولیے سبحان اللہ, امتی امتی امتی. اس لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں, گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. سبھی رسول نے کہا اذهبوا الى غیری, انا رہا کا یہ مژدہ سنانے آئے ہیں. سب نے کہا نفسی نفسی, حضور نے کہا امتی امتی. آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کیا شان ہے. یہ بولتا ہے ڈائریکٹ. ارے جب نبی نہیں جا رہے تو کیسے ڈائریکٹ جائے گا؟ بولیے نا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بھی مانگو وہاں بھی مانگو, بلا مانگے نہ یہاں چلے گا نہ وہاں چلے گا. تب گئے نبی کے پاس تو بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 685. مولانا بڑی لمبی حدیث ہے, 17 16 17 سنا دیتا ہوں. آپ کے مدرسے میں ہے بخاری شریف ہے, دیکھو کل دیکھ لینا. سایہ ستہ کی بخاری شریف صفحہ 17 16 17. تو حضور چلے گئے سجدے میں, امتی امتی کہہ کے بلایا اور چلے گئے سجدے میں. تو اللہ نے ارفع راسک, محبوب اٹھاؤ سر, اٹھا اٹھا اٹھا, مانگو نہ دیا جائے گا, شفاعت کرو نا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو حبیب سر اٹھا کر کریں گے رب یا امتی رب یا امتی, مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کو بخش دے. تو اللہ کیا فرمائے گا 17 17 میں؟ ایسی حدیث ہے کہ رات بھر مسکراتے رہو گے. سنا دیں کہ 1 سال کے لیے چھوڑ دیں, آئندہ سال سنائیں گے, ابھی سنا دیں. تو ایک بار یا رسول اللہ کا ہو گئے جب نا, پیار سے بولو یا رسول اللہ. سر اٹھا لیا تو اللہ نے فرمایا ادخل من امتک من اللہ حساب علیہ من الباب الایمن من الجنہ. مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ کیوں پریشان ہو, کیوں پریشان ہو؟ جنت کا دہنا دروازہ تو کھول دیا, جنت کا دہنا دروازہ تو کھول دیا. لے دو نو غلام کو اور جنت میں ڈال دو نا دہنے دروازے سے. بولیے نا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہم رسول اللہ آگے. ارے ایک بات بتائیے, ایک بات, تو اس دن اللہ تعالیٰ اذان کے بعد دعا کرتے ہو آپ لوگ, وہ میں نہ ہے بابا سو مقام محمودہ. قرآن میں عسا ان یبعثک ربک مقام محمودہ. تو مقام محمود کہتے کس کو ہے؟ اسی کو سمجھانا ہے. اگر کہیے گا تو جلدی سمجھا دیں گے, اور کہیے گا تو ذرا پھیلا دیں گے, ہے کہ نہیں؟ ہم کو پھیلانے بھی آتا ہے اور سمیٹنے بھی آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا ٹائم ہوا بابا؟ ابھی تو 12 ہی 5 ہوا ہے, ابھی تو بہت بولنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو بخاری شریف جلد ثانی, ٹھیک ہے, صفحہ 686 کا حاشیہ نمبر 6 پر ہے. هو المقام الذي اشفع فيه لامتی. حضور فرماتے مقام محمود اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ کھڑے ہو کر قیامت میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ بے شک. یہ وہ مقام ہے جو کسی نبی کو نہیں ملے گا. حضور فرماتے ہیں وہ مقام ہے جو کسی نبی کو نہیں ملے گا, وہ صرف مجھ کو ملے گا. اب فرماتے ہیں اس مقام پہ جانے سے پہلے فوقسا حلت من حل الجنہ, جنت سے ایک لباس آئے گا, مجھ کو پہنایا جائے گا. غور سے سنیے گا, وہ بیدی لواء الحمد, اور اللہ کی طرف سے ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام ہے لواء الحمد, اور وہ جھنڈا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا. وہ جھنڈا, اب آگے سننا, وہ جھنڈا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا. وہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد اول باب صفت لواء الحمد صفحہ 13 میں فرماتے ہیں نبی کے جھنڈا پر 3 سطریں لکھے ہوں گی. پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسری سطر الحمدللہ رب العالمین, تیسری سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے نا, لا الہ الا اللہ محمد. بتائیے آپ لوگ کھانا کھا کے نہ آئے ہیں کیا؟ کھا کے آئے ہیں تو آواز اتنی دھیمی کہ لگتا ہے بھوک لگ گئی ہے کیا؟ سنو روح البیان جلد 37
صفحہ 94 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ان للہ تعالی عمودا من یاقوت احمد راسه تحت العرش واسفل ولا ظهر الهود في الارض سفلا فاذا قال العبد لا اله الا الله محمد رسول الله النية صادقة اهتز العرش فحرك الهود والعمود فيقول الله تعالى اسكن يا عرشي فيقول العرش كيف اسكن يا ربي وانت لا تغفر لقائلها. فرماتے اللہ کے لیے کھمبا ہے. غور سے سنیے گا. کھمبا کتنا لمبا ہے؟ اللہ جانے کھمبا کیسا ہے. کھمبا کتنا لمبا ہے؟ کھمبا کا سر عرش کے نیچے لگا ہے. اجر کہاں ہے؟ 7 طبق زمین کے نیچے مچھلی ہے, اس مچھلی کے پیٹھ پر ہے. جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو عرش ہلتا ہے, عرش ہلتا ہے نا تو کھمبا ہلتا ہے, کھمبا ہلتا ہے نا تو مچھلی حرکت کرتی ہے. اللہ فرماتا ٹھہرو کیوں ہلتے ہو؟ عرض کرتا ہے مولا تیرا فلاں بندہ فلاں جگہ سے کلمہ پڑھ لیا, جب تک تو اس کے گناہوں کو معاف نہ فرما دے گا ہم تو ہلتے ہی رہیں گے. تو خدا فرماتا گواہ ہو جا میں نے کلمہ پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تو عرش کا ہلنا بند ہو جاتا ہے. تو اے سنی بھائی بہن اس طرح جھوم کر کلمہ پڑھو نا, یہاں ہم جھومے وہاں عرش جھومے تو سب کے گناہ تو معاف ہو جاوے. محبت سے پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے سے زبان صاف ہوتی ہے, دل روشن ہوتا ہے, درجہ بلند ہوتا ہے, اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آپ کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہو, اللہ گناہ معاف. اچھا ترجمہ کر کے اب پھر جھنڈا بتاتا ہوں. مقام محمود نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بولو محمد اللہ کے رسول ہے. زور سے بولو نا اللہ کے رسول. اب ادھر والا کیا کہتا ہے؟ ادھر والا کیا کہتا ہے؟ تقویۃ الایمان کتاب کا نام ہے. کہتا ہے تھے. اب بتاؤ حضور کو کہتا ہے تھے, مر کے مٹی میں مل گئے. توبہ توبہ. اور جو کہے تھے تو لڑیے گا نہیں, جھگڑا نہیں کیجیے گا. ہم جھگڑالو مولوی نہیں ہیں, جھگڑا نہیں کیجیے گا. جو کہے تھے تو کہیے گا تم بھی مسلمان تھے. کٹ گیا نمبر. نماز پڑھو گی روزہ رکھو تھے نہیں ہو. جو کہ محمد اللہ رسول ہیں تو کہیے گا آپ بھی مسلمان ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بجا پانے والا. ایک حدیث سنا دیں بیچ میں, پھر جھنڈا اور کلمہ. مشکات شریف اور جلد ثانی. مجھ کو تو اتنی حدیث یاد ہے بابو کہ پورے دنیا کا وہابی مل کے پڑھے تو نہیں پڑھ سکتا ہے جتنا یہ فقیر زمانی سنا سکتا ہے. اب خوشی میں نہیں کہو گے سبحان اللہ. یہ سینہ نہیں ہے, میرے پیر مفتی اعظم نے حدیثوں کا خزانہ بنا دیا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ بریلی والے پیر مفتی اعظم کا کمال ہے. سبحان اللہ. سنو مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 545 فصل ثانی حدیث نمبر 4 17 21 22 23 24. عن سعید ابن عبد العزیز لما کانا ایام الحرہ لم یوزن فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم یقم ولم یبرا سعید ابن المسیب ولا یعرف وقت الصلاة الا بہمم من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا شریف کے بعد, کربلا شریف کے بعد ظالم یزیدیوں نے 20 یا 22 ہزار کا لشکر بھیج کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا اور 10,000 مسلمان کو شہید کیا. کربلا شریف کے بعد کتنے کو شہید کیا؟ بولو ظالم تھا کہ نہیں تھا؟ اے ظالم تھا کہ نہیں جس نے 10,000 کو شہید کیا کربلا شریف کے بعد؟ اور شہید ہی نہ کیا, اتنا بڑا ظالم تھا مردود. مسجد نبی کے ستون کھمبوں میں گھوڑے باندھ دیے. ولم یوزن ثلاثا, اب مسجد نبی میں 3 دن تک لے اذان نہ ہونے دیا. ولم یقم, اور نماز نہ ہونے دیا. بتاؤ تو کتنا بڑا ظالم تھا. کلمہ پڑھ رہا ہے, اذان نہیں ہونے دے رہا ہے, نماز نہیں ہونے دے رہا ہے. تو سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میں مسجد نبی کے کونوں میں, مسلوں میں, چٹائیوں میں چھپ چھپ کے رہتا تھا. مر جانتا کیسے کہ نماز کا ٹائم کب ہوا, اذان تو ہوتی نہیں ہے. گھڑی کا زمانہ تو انہیں کی سوئی دیکھ کے سمجھتے ظہر اثر کا وقت یا تب عقیدہ ٹھوس کرو سنیو. کیا فرماتے سعید ابن مسیب, یہ اذان تو نہیں ہونے دے رہا ہے, نماز تو نہیں ہونے دے رہا ہے, مر خدا کی قسم
میں نماز کا ٹائم پہچانتا کیسے؟ تو فرماتے خدا کی قسم جب جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو سرکار کے قبر انور سے اذان مبارک کی آواز آتی تھی. سبحان اللہ سبحان اذان مبارک کی آواز آتی تھی. ہمارے نبی زندہ نہیں ہے تو اذان کہاں سے ہو رہی ہے؟ شیخان زندہ نہیں ہے تو اذان کون دے رہا ہے؟ انبیاء کو بھی جلانی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے اور اس کی جذبات کو جائز دینے کا اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. سبحان اللہ سبحان. جھنڈا جھنڈا کلمہ 3 سطر لکھے نبی کے جھنڈا پر. آپ لوگوں کا جھنڈا لگتا ہے ربیع الاول میں؟ جی یہاں بھی ارے جلوس نکالتے ہیں. جلوس بھی اچھا نہیں 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 تو تب جھنڈا تب تو جھنڈا پر 2 حدیث سناؤں گا. یہ سنی کے علاوہ جتنے فرقے ہیں اس کو اب تک جھنڈا نہیں دکھ رہا کہ کہاں ہے. ہم سے ملے گا تو ہم 2 حدیث سنا دیں گے کہ جھنڈا کہاں ہے. ہم سے ملتا ہی نہیں تو جھنڈا کہاں سے ملے گا. ایک بار تو دلی میں کیا پوچھا ہے کہ مولانا ہم سے ادھر والا مولانا ربیع الاول شریف میں جھنڈا لگاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اس کا ثبوت ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے. آئیے سنا دیتے ہیں. اور ہم نے پہلے ایک سوال کا جواب دیجئے تو 15 اگست کو جو آپ ہندوستان کا جھنڈا لہراتے ہیں آزادی کا جلوس نکالتے اس کا ثبوت حدیث میں ہے؟ بولا نہیں ہے. تو میں نے کہا لکھو کہ 15 اگست کا جلوس نکالنا جھنڈا دکھانا شرک ہے. یہ فتویٰ دے دوں گا پی ایم مودی جی کو تو سب وہابی جاؤ گے جیل میں. نہیں جائے گا. بولے گا رہی تو دیش کا غدار ہے جی. بولتا جلوس کہے نکالتا جھنڈا کہے لگاتا ہے. بھیجو اس کو جیل میں. کہے مولانا 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے ہم خوشی میں جھنڈا لہراتے ہیں. میں نے کہا اے ملا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری کائنات آزاد ہوئی ہے ہم خوشی کا جھنڈا لہراتے ہیں. بول دیجیے محبت سے سبحان اللہ تو بول دیجیے سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اور خاک ہو جائے دو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. جھنڈا ابھی سنو جھنڈا ایک بار اور مرتبہ پڑھ دو لا الہ زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول. کلمہ پڑھو گناہ معاف ہوتا ہے. ایک حدیث سنا کے جھنڈا بتا. ترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 باب الاستغفار حدیث نمبر 2 سطر 4-5. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابلیس بعزتک وجلالک لا ابرح ما دامت رواہم فی اصادہم فقال اللہ تعالی وعزتی وجلالی لا ذال فلہم استغفرونی. شیطان نے کیا کہا؟ اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگوں نے شیطان کو دیکھا ہے کبھی؟ بولو نا بابا کچھ. تو بولتے کیوں نہیں؟ ہم بھی تو نہیں دیکھا ہے. نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا. مگر انسان میں بھی شیطان ہوتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا ہے. ہم نے نہیں کہا لڑیے گا نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا شیاطین الانس والجن. اللہ فرماتے ہیں انسان میں بھی شیطان ہے اور جنات میں بھی شیطان ہے. اور نہ ہو تو سورہ آخر پڑھو سورہ ناس یوسوسو فی صدور الناس من الجنت. اللہ فرماتا ہے انسان والا شیطان اور جنات والا شیطان دونوں خناس وسوسہ ڈالے گا. انسان والا بھی اور جنات والا بھی. انسان والا کیا وسوسہ ڈالے گا؟ سنیو حضور کے دور میں جلوس نکلتا تھا تم کاہے کو نکالا؟ ڈال دیا وسوسہ. لو ہے کہ نہیں؟ بولے گا سنیو حضور مٹھائی رکھ کے فاتحہ پڑھتے تھے کیا؟ ڈال دیا وسوسہ. کاہے کو گئے جو وسوسہ ڈالا. یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے وہ بھی ڈالتا ہے. رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے جو تجھ کو بلاتا یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. ہے مسافر دم میں نہانا مت کیسی مت والی ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے. اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے متی تیری نرادی ہے. تو یہ شیطان کا کام مولانا آگ والا مولا اس کو ہم گناہگار بناتے رہیں گے. جتنے سنی ہیں اللہ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو سب گناہگار ہو. نہیں ہو گناہگار؟ ایسا چپ ہے جیسے سب اللہ کا ولی بیٹھا ہے. ہم بھی گناہگار ہیں. ہم کہاں کہتے ہیں ہم آسمان سے آئے؟ ہم بھی گناہگار. اور شیطان نے کہا گناہگار بنا دیں گے گناہگار بنا دیں گے. تو اللہ کا جواب تو سنو
اللہ فرماتا تو گنہگار بنا دے گا؟ شیطان نے کہا جی مولا میں بنا دوں گا. تو اللہ نے کہا عزتی و جلالی، تو مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک یہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا تو میں بھی سارے گناہوں کو ان کے معاف کرتا رہوں گا. سر سے گرتا بھی بارے گناہ. ہم ذرا فرق ارادت کیجئے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما. تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ایک بار پیار سے بول دو اللہ اکبر. بھگاتے رہو شیطان کو، ورنہ وقت ہے سدھرنے کا. اٹھا کے لے جائے گا جلسہ سے چائے پلانے. اس لیے اس کو بھگاتے رہو تاکہ جلسہ سے اٹھا کے نہ لے جائے چائے پلانے. کیوں؟ شیطان دیکھتا ہے سدھر گیا تو کیا ہوگا. آج شیطان کو پتہ چلا دینا ہے کہ ہم بگڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو نبی کے صدقے میں آج سدھرنے والے ہیں. تو پڑھو جھنڈا پر 3 سطر. کئے سطر بابو؟ پہلی سطر بسم اللہ، ٹھیک ہے، اور دوسری سطر الحمدللہ، اور تیسری سطر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور سطر لمبی کتنی ہے؟ 1000 سال میل کے مسافت میں. 1000 سال. باپ رے باپ، 1000 سال تو امریکہ سے بھی آگے ہو جائے گا. تو جھنڈا پر 3 سطر ہے، اتنی لمبی لمبی سطر. تو سطر اتنی لمبی ہے تو نبی کا جھنڈا کتنا بڑا ہوگا. نبی فرماتے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا، جھنڈا لے لوں گا میں، میرے پیچھے پیچھے سب رہیں گے. سارے نبی جھنڈا کے نیچے، سارے ولی جھنڈا کے نیچے، غوث و خواجہ جھنڈے کے نیچے، اعلیٰ حضرت ہم غلام سنی سب جھنڈا کے نیچے. ان سے پوچھو جو کہتے جھنڈے کا ثبوت نہیں، قیامت میں تو کیا کرے گا؟ تو جھنڈا کا انکار کیا ہے. اور سنی سے پوچھو تو کہتا جھنڈا لگا لگا کے ہم نے عادت بنائی ہے، جدھر جھنڈا دیکھیں گے چلے جائیں گے، سنی کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جھنڈا لے کر آگے آگے میں چلوں گا، پیچھے پیچھے تم چلو گے. جلوس نکلا، قیامت میں جلوس نکلا. یہاں آپ کا جلوس کتنا ہوگا؟ 10,000 15,000 25,000، کہیں 2 لاکھ 4 لاکھ، یہی نا. قیامت میں کئی کھرب کا جلوس، کئی کھرب. کیونکہ ہر نبی کا غلام، اپنے نبی کا غلام، اور نبی آگے آگے. تو جلوس کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ حدیث بابو اللہ کی بارگاہ میں. کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو نبی فرماتے مارے ڈر کے کوئی نہ بولے گا. ان وہابیوں سے پوچھو جو کہتے ہیں ڈائریکٹ ہم بولیں گے. جب نبی نہیں بول پا رہے ہیں تو کیسے بولے گا؟ نہیں بھائی بولو نا. جب نبی نہیں بول پا رہے تو کیسے بول دے گا جی؟ تیری اتنی ہمت ہے کہ تو بول دے گا، تو بولے گا کون؟ نبی فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد میں اذا وفدوا وانا خطیبہ اذا انصتوا. مولا کی بارگاہ میں جائے گا ضرور، مارے ڈر کے کوئی نہ بولے گا تو نہ گھبرانا. اس وقت سنیوں تمہارے طرف سے مولا کی بارگاہ میں بولوں گا. بولیے نا سبحان اللہ. کیا بولوں گا؟ تو چلو نا بریلی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بولوں گا؟ پیارے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کیا بولوں گا؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کی شان. خود رو رہے ہیں، غلاموں کو ہنسا رہے ہیں. اے بھائی صاحب نبی فرماتے کچھ لوگ کچھ سنی چلا گیا جہنم میں، نہیں جائے گا. اے سنی جو 2 ٹائم شراب پیتا ہے جہنم میں نہیں جائے گا. کیا کہو گے؟ شراب پیتے تو کیا ہوا؟ نعرہ لگاتے ہیں، نہیں جہنم میں نہیں جائے گا. اور جو ماں کو کہتا ہے صبح شام بڑھیا بہت بولتی ہے جہنم میں نہیں جائے گا. جو باپ کا کہا بڈھا بہت بکواس کرتا ہے جہنم میں نہیں جائے گا. بولو نہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو چلا گیا کچھ سنی جہنم میں. تو بھائی صاحب اب کیا ہوا؟ 2 سنی، بہت سنی گیا جہنم میں، اور 2 سنی. یہ اور بات ہے کہ نکالا جائے گا، بہت دنوں کے بعد نکالا جائے گا. مگر 2 سنی جہنم میں جا کے نعرہ لگانے لگا. نعرہ جہنم میں. ہم سمجھ گئے جلسہ والا سنی ہوگا. نعرہ کی عادت ہے، لانا لگانے لگا. کیا کہتا تھا جہنم میں جا کے؟ سب آدمی بولو ہمارے ساتھ، یا حنان و یا منان. ثواب ہوتا ہے نا اللہ کا نام لینے سے، تو سب بولو نا، یا حنان و یا منان، یا ذل جلال والاکرام،
تو اللہ نے فرمایا ملائکتی اخرجوہما، اے فرشتوں وہ دونوں جو جہنم میں شور کرتا ہے لاؤ تو باہر، لاؤ باہر، دونوں باہر آئے۔ لمستد سیاہکما، اتنے بندے جلتے ہیں کوئی نہیں چلاتا ہے، تم کیا چلاتے ہو؟ تو کتنا ہوشیار سنی تھا، کہا مولا ہم دونوں اسی لیے چلا رہے تھے جہنم میں کہ اسی بہانے تیرے کرم سے دونوں باہر ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں کو پھر سے ڈالو جہنم میں، پھر سے ڈالو۔ تو کہا ڈالو تو فرشتہ پکڑیں گے کیا؟ دونوں دوڑ گیا جہنم کی طرف، ایک دوڑتا جا رہا ہے، ایک دوڑتا جا رہا ہے، اب ایک بیچ میں جا کے کھڑا ہو گیا اور الٹ الٹ کے پیچھے دیکھ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اللہ نے بتاؤ تو دونوں کو بلا کے دونوں آئے، کہا دوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ بولے جہنم میں۔ سزا معلوم ہے؟ مولا ابھی تو جل کے آیا ہوں۔ تو بولے دوڑ کے کہاں جا رہا تھا؟ کہا مولا سوچا دنیا میں نافرمانی کیا، آج آخرت میں اگرچہ جہنم میں جانا پڑے اللہ کا ایک حکم تو مان لے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو، اس بندے کا جواب ہمیں اچھا لگا، ہم نے معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈالو۔ اور دوسرے سے پوچھا تو کہاں رک گیا، تو بیچ میں کیوں رک گیا؟ تو کہا مولا ہم مولانا لوگوں کی تقریر سنتے تھے کہ جو جہنم میں ڈال کے نکال لیا جائے گا دوبارہ نہیں ڈالا جائے گا، تو ہم سوچا نکل کے آئے پھر کیسے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کا جواب بھی اچھا لگا، اس کو بھی معاف کرو، اس کو بھی جنت میں ڈالو۔ سبحان اللہ، دونوں جنت میں چلا گیا، بولیے نا سبحان اللہ۔ اور کچھ بندے جہنم میں جا رہے تھے تو حضور کھلوا لیں گے، اے فرشتوں اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے۔ ایک وہابی کیا بولا ہم سے، مولانا نبی کا دامن کو 10 20 50 تھان کا تو نہیں ہے کہ سب چھپو گے، یہ دامن میں کتنے آدمی چھپو گے؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کا شعر تو سنو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ نہیں سمجھے تو یوں سمجھو، بنگال کے سنی مسلمان، ہر مسلمان محبت کرتا ہے، مگر بنگال کے سنی بھائیوں کو دیکھا غریب نواز سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ٹرینوں میں بنگالی بھائی کو جب پڑھتے رہتے خواجہ باب کی شان میں تو ہم 10 روپیہ دے کے پڑھواتے رہتے ہیں کہ ہم سمجھے نہ سمجھے۔ میں نے کہا تیرا انداز اچھا لگتا ہے، تیری بولی اچھی لگتی ہے، تیری بولی میں جو مٹھاس وہ مٹھاس اچھا لگ رہا ہے۔ بولو خواجہ کی شان میں بولو، ہے کہ نہیں؟ اچھا لگتا ہے نا خواجہ بابا کی شان میں۔ تو ایک خواجہ بابا کے یہاں گئے آپ لوگ، ارے اجمیر نہیں گئے کیا؟ تو ایک تالاب نہیں ہے نا ساگر، تو راجہ نے پانی کر دیا بند، تو خواجہ نے دیا پیالہ چھوٹا والا، کہا جاؤ تالاب سے کہنا خواجہ نے بلایا ہے۔ آج کا مرید ہوتا تھا، بولے کیسا پیرے بھائی، کہیں گے تو تالاب اور اتنے بڑے پیالہ میں آ جائے گا، مگر خواجہ کا مرید تھا، جانتا تھا کہ یہ اللہ والا پاور والا ہے، نہیں گئے کہا ہے تالاب، خواجہ نے بلایا ہے، پورا تالاب سوکھ گیا، اتنے بڑے پیالے میں آ گیا۔ ذہن کو صاف کیجئے، جو کہے دامن میں کیسے چھپو گے اس بدھو کو سمجھا دینا کہ ابے بدھو جب اتنا بڑا تالاب خواجہ کے اتنے بڑے پیالے میں آ سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا نبی کے دامن میں کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ بول دیئے نا محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، مانگنے فالا تیرا، نہیں سمجھے یوں سمجھو بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، پارہ 3 ہے۔ حضور عورتوں سے تقریر کر رہے ہیں، عورتوں میں کہ اے خدا کی بندی، جس کے 3 بچے بچپنے میں مر گئے، بچپنے میں نہ مرتا ہے، بچپنے میں مر گئے، چاہے پیدا ہو کے مرو یا 1 سال میں یا 2 سال میں، جب مرے تو 3 بچے قیامت کا دن آئے گا تو اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک صحابی جانے کو حضور جس کا 1 بچہ مرا ہو کا 1 ہی لے جائے گا، ایک صحابی کو حضور جس کا 1 مرا ہو، ہے غور سے سننا، تو حضور فرماتے وہ بچہ جو ہے نا، چھوٹا سا بچہ جو مر گیا 2 سال 4 سال 5 سال 7 8 سال 1 سال 1 مہینہ 2 مہینہ 2 دن کا، جنت کے باہر گیٹ پہ کھل رہا ہے، باہر اللہ فرماتا ہے ادخل فی الجنہ، اے بندہ کیا کرتا ہے، اندر جاؤ نا اندر جاؤ نا۔ اے تو چھوٹا سا بچہ جس کے مرے ہو، غور سے سنو، وہ بچہ کیا کہے گا، مولا اینا والے دیا اکیلا نہیں جاؤں گا، چھوٹا سا بچہ تو مولا اکیلا نہیں جاؤں گا، میں باپ کا انتظار کر رہا ہوں، جاؤں گا تو دونوں کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ ارے باپ رے، بچہ
تو اللہ کو اس کے بچے کی ادا پر پیار آ گیا. کہا اے فرشتوں لاؤ اس کے ماں باپ کو. کہا لے انتا و ماں کا با، لے یہ تیری ماں ہے، لے یہ تیرا باپ ہے، تو بھی جنت میں جا، ساتھ میں ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا. یہ اب تک کہتے نبی شفاعت نہ کریں گے، یہ بچہ شفاعت کر رہا. بولیے نا سبحان اللہ. تو ایک صحابیہ نے کیا کہا، نسائی شریف کی حدیث، حضور جس کے بچے مر گئے تھا، اب ایسا نہیں کہ بچہ کا گلا دبا کے مار دینا تو جاؤ گے جہنم میں. ہاں تب جاؤ گے جہنم میں. ہاں جس کا بچہ مر گیا بابو بچپنے میں، اب کوئی نہ مرا، صحابیہ نے حضور جس کا کوئی نہ مرا تو کیا ہوگا اس کے ماں باپ کا؟ تو نبی نے کہا رونے کی کوئی بات نہیں، اس میں مسکرانے کی بات ہے. جس کے بچے مر گئے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، اور جس کا کوئی بچہ نہ مرا ہوگا اس کے ماں باپ کے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اس کے ماں باپ کو میں جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی. سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اب پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 113 باب دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 17 18 19. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع قال اللهم امتي امتي وبكى فقال الله تعالى جاء جبريل واذا بلا محمد وربك عالم فاساله ما يبكيك فاتاه جبريل عليه السلام فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وهو عالم فقال الله تعالى جاء جبريل واذا بلا محمد فقل سنرضيك في امتك ولا نسوك. اے بابو نبی کو کتنا پیار ہے سنیوں سے، ماں کو بھی نہیں ہے، باپ کو بھی نہیں ہے، جس پیر کو نذرانہ دے دے کہ جیب بھرا اس کو بھی نہیں ہے، جتنا پیار نبی کو ہم غلاموں سے ہے. نبی دعا کر رہے ہیں مولا مولا میری امت کو بخش دے، 3 بار مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے. اور رونے لگے دعا کرتے کرتے رونے لگے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا جا حبیب کے پاس جا، پوچھو کیوں روتے ہیں. مگر جبریل جانے سے پہلے سن لو کہ اللہ جانتا ہے میرا محبوب کیوں رو رہا ہے. مگر ذرا انداز تو دیکھیے، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ. جبریل آئے، حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ دریافت فرما رہا ہے. تو حبیب نے کہا امت کے لیے روتا ہوں کہ میری امت کی بخشائش کیسے ہوگی. تو جبریل نے جا کر کہا تو اللہ نے ضرورت نہیں ہے، قیامت کا دن آئے گا تو آپ کا مولا آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ کا مولا اپنی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر لے گا. تو حبیب نے کہا میں اس وقت راضی نہ ہوں گا جب تک کہ امت کا ہر فرد میرے جنت میں نہ چلا جائے گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، مصطفیٰ رو رہے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے. سبحان اللہ. سنو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، بہت پیار سے سنو. ہماری ماں بہنیں بھی تقریر سن رہی ہے کیا؟ اس کا بھی انتظام ہے تو ذرا تھوڑا سا رخ تو بدل دوں تقریر کا تاکہ ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے. تو بول دو نا سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی صاحب مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 281 باب عشرۃ النساء، جبکہ عنوان ابھی پورا نہیں ہوا ہے. ہاں ابھی نہیں ہوا ہے، فکر مت کیجیے گا، ابھی پورا نہیں ہوا ہے، ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے. ہاں اب بیٹھ جا، اے بابو بیٹھ جا، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھو اے بچہ، بیٹھ جا بیٹھ جا. نہیں نہیں بچہ ہے نا، بیٹھو بیٹھو. بہت اچھا بہت اچھا. یہ جنت کی چڑیا، نبی فرماتے سنی کے بچے جنت کی چڑیا. ہاں نبی نے کہا جنت کی چڑیا. تو چڑیا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بچہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ جنت کی چڑیا نبی نے کہا. کس نے کہا بولو؟ نبی نے کہا جنت کی چڑیا. اور نبی نے کیا کہا؟ یہ بچہ خدا کے باغیچے کے پھول. تو پھول کو مسلا جاتا ہے کہ پیار کیا جاتا ہے؟ تو کہلا بچے کو مار دیتے ہو، کہلا مار دیتے ہو. چھوٹا بچہ ضد نہیں کرے گا تو بچے کا باپ ضد کرے گا. کہ مار دیتے ہو اس کو؟ آپ مت مارا کرو، یہ خدا کے باغیچے کے پھول ہیں. تو کہا کہ حضور روٹھ جو گیا ہے تو روٹھ گیا تو مناؤ نا. کیسے مانے گا؟ 2 روپیہ سے تو دے دو نا، 1 ڈبہ بسکٹ سے
تو दे न दो। नबी फरमाते हैं जो बाप या माँ रूठे हुए बच्चे को मना लेते हैं तो मनाने वाले से खुदा की रहमत राजी हो जाती है। अरे इतना अच्छा बच्चा है, इनको मनाओ तो रहमत राजी हो जाती है। क्यों? ये जन्नत की चिड़िया है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चिड़िया तो दो है ना, एक बेटा एक बेटी ना, बेटा बेटी बच्चा तो दोनों चिड़िया है ना। तो बेटी का दर्जा नबी ने बेटा से बढ़ा दिया। बाज़ एतबार से हम बड़े हैं क्योंकि हम मुफ्ती हैं, हम काजी हैं, हम इमाम हैं। औरत तो इमामत नहीं ना करेगी, करेगी? हाँ, वली हो सकती है, वलिया बन सकती है, मगर इमामत नहीं कर सकती है कि नहीं? और आजकल तो देखा औरतों को तबलीग में घूम रही है, जिसको रहना चाहिए घर में तो वो घूम रही है दर में। बताओ भैया ये कैसी तबलीग हो रही है, समझ से बाहर की बात है कि नहीं? औरतों को पर्दे में रहना है ना। सुनिए और गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, चिड़िया की बात है, 2 बात बता देता हूं। जिस घर में बेटी पैदा हो, जन्नत की चिड़िया बेटी पैदा हो और घर वालों का चेहरा बदल जाए, समझ लेना ये मुनाफिकों का घर है। और बेटी पैदा हो, घर वाला मुस्कुरा दे, समझ लेना ये ईमान वालों का घर है। ईमान वालों का घर है। सरकार फरमाते हैं जिस घर में जितनी बेटियां रहती है उस घर में उतने रहमत के दरिया बहते रहते हैं। मान लो एक घर में बेटा है, एक घर में खाली बेटा 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 बेटा, बेटी नहीं है। एक घर में बेटा भी है बेटी भी है। तो हुजूर फरमाते हैं जिस घर में बेटा उस घर में नहीं, जिस घर में बेटी है और जब तक ब्याह न हो जाए, दुल्हन बन के शौहर के घर न चली जाए, तो हुजूर फरमाते चूंकि उस घर में बेटी है ना, तो सुबह में शाम में 2 टाइम रोजाना अल्लाह के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं कि इस घर में बेटियां हैं।